عدالت سے جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہمیں دو چیزیں ضرور سننے کو ملتی ہیں. ایک یہ کہ نظریہ ضرورت زندہ ہو گیا، ایک یہ کہ نظریہ ضرورت دفن ہو گیا. اب یہ نظریہ ضرورت ہے کیا؟ بعض لوگ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے اس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا. تو میں ہوں عدنان خلیل اور آپ میرا پہلا ولاگ دیکھ رہے ہیں معاملات 2.0 پر، جس میں یہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نظریہ ضرورت کیا ہے اور اس کا پاکستانی عدلیہ کے ساتھ تعلق کیا ہے. ایک وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جس میں آئین و قانون کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ایک وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جس میں مفاد عامہ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک ایسا راستہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں آئین و قانون کو بالا تاب رکھتے ہوئے مفاد عامہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں. مطلب کہ اس میں قانون کی اور آئین کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جتنی کہ عام عوام کے فائدے کی حیثیت ہوتی ہے، تو اس کو نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے. تو یہ زندہ کب ہوا؟ 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا اور پاکستان کو مبارکباد دی، تو 24 اکتوبر 1954 کو پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا. اب یہ کام انہوں نے اس وقت کیا کہ جب اسمبلی نے 6 دن بعد اپنا پہلا آئین کا مسودہ پیش کرنا تھا، مطلب اپنا پہلا آئین پیش کرنا تھا 6 دن بعد، اس وقت انہوں نے یہ کام کیا. تو اس وقت کے اسپیکر مولوی تمیز الدین تھے، جنہوں نے یہ ان کا جو عمل تھا اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ جی گورنر جنرل کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کریں. تو اس وقت کے جو سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس تھے ان کے پاس یہ کیس گیا، تو اس میں گورنر جنرل نے یہ موقف اپنایا کیونکہ پاکستان ابھی انڈیا ایکٹ کے انڈر چل رہا ہے، تو اس لیے پاکستان ایک محکوم ریاست ہے، پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے. پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، ایک محکوم ریاست ہے، یہ ملکہ برطانیہ کے حکم کے تابع ہے. تو اس لیے میں بطور ملکہ برطانیہ کے نمائندے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو توڑ سکتا ہوں. تو کیونکہ پاکستان محکوم ریاست ہے اس لیے اس کا تاج جو ہے وہ تاج ملکہ یعنی ملکہ برطانیہ کے پاس ہے، تو اس لیے پاکستان میں حکم بھی ملکہ کا ہوگا، عمل بھی ملکہ کا ہوگا، جو کچھ کیا جائے گا وہ بھی ملکہ کے مطابق ہوگا. تو جو اس وقت کے جسٹس ہائی کورٹ تھے انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ملکہ کے نمائندے کے طور پر آپ اسمبلی کو توڑ دیں. تو اس وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس منیر تھے. اب اس وقت ایک دلچسپ کہانی یہ ہے کہ جو کیس جب گیا سپریم کورٹ میں، تو اس وقت دلچسپ کہانی یہ ہے کہ جو وکیل تھے جو کیس لڑ رہے تھے، ایک طرف کے وکیل کو جو گورنر جنرل کا وکیل تھا اتنی فیس ادا کی گئی کہ چیف جسٹس کی تنخواہ سے 7 گنا زیادہ، مطلب کہ اس وقت کے چیف جسٹس کی تنخواہ سے 7 گنا زیادہ وکیل کو فیس دی گئی ہے کیس لڑنے کے لیے. اور ایک طرف وکیل جو تھے ان کا یہ عالم تھا کہ جب یہ معاملہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں پہنچا تو مولوی تمیز الدین کے پاس وکیل کو دینے کے لیے فیس تک موجود نہ تھی. تو اس وقت پھر آئی چندریگار نے یہ کیس لڑا تھا اور یہ کیس جسٹس منیر کی عدالت میں گیا. جسٹس منیر نے حیران کن طور پر، اس وقت سب یہ حیران تھے کہ جسٹس منیر نے حیران کن طور پر ان کا یہ موقف تسلیم کر لیا کہ پاکستان ایک آزاد ریاست نہیں ہے، پاکستان ایک محکوم ریاست ہے اور بطور نمائندہ ملکہ کے گورنر جنرل اسمبلی توڑ سکتا ہے. تو اس وقت ایک جسٹس تھے جو AR کارنیلس، وہ اینگلو انڈیا فیملی سے تھے. 1940 کی قرارداد جو منظور ہوئی تھی اس میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں وہ وزیر اعظم کے معاون بھی رہے. تو انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ دیا کہ جب میں اس بات کو نہیں مانتا کہ پاکستان ایک محکوم ریاست ہے، پاکستان ایک آزاد ملک بن چکا ہے اور پاکستان اپنا قانون رکھتا ہے، اس لیے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. تو ایک وہ واحد جسٹس تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا. باقی جسٹس منیر نے متنازع فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان ایک محکوم ریاست ہے، اس لیے گورنر جنرل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں یا اسمبلی کو بحال کر سکتے ہیں. تو بعض ناقدین جو ان کے جسٹس منیر کے جو ان کو تنقید کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کاش
جسٹس منیر نے وہ فیصلہ نہ دیا ہوتا تو پاکستان کی آج کوئی تقدیر اور ہوتی کہ پاکستان میں غیر آئینی فیصلوں کو وہ اہمیت نہ ملتی، کہ پاکستان میں مارشل لاء کو راستہ نہ ملتا۔ جسٹس منیر کے فیصلے کے بعد پاکستان میں غیر آئینی فیصلوں کو بھی راستہ ملا، مارشل لاء کو بھی راستہ ملا۔ تو یہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔